دیکھو دوستو، آپ نے بہت سنا، بہت پڑھا ہوگا مقامات کے بارے میں۔ آج میں آپ کی معلومات میں بہت وسیع اضافہ کرنے والا ہوں۔ آپ یہ لہجے تو سنتے ہوں گے، مقام حسینی، مقام بنجکا، مقام عراب، مقام عشاق، مقام راست، مقام سیکا، مقام کرد، مقام بیات، مقام حجاز، مقام صبا، مقام نہاوند۔ لیکن یہ مقام گاسیہ اور مقام رقہ کیا چیز ہے؟ مکہ والے مقام حجاز، مقام مدنی، مقام بیات تو پڑھتے ہی ہیں، لیکن یہ ایک الگ موضوع ہے۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ گاسیہ کیا ہے۔ علی ملا صاحب نے یہ لفظ کہا ہے تو ہمیں معلوم کرنا چاہیے تاکہ ہماری معلومات میں اضافہ ہو۔ ہم اس الفاظ کی گہرائی کو ضرور معلوم کریں گے کہ اذان گاسیہ، لہجہ گاسیہ، مقام گاسیہ کیا چیز ہے۔ ایک اور انٹرویو میں، اس ویڈیو کے انٹرویو میں علی ملا صاحب نے ایک جگہ پہ کہا ہے کہ اذان گاسیہ اور ایک جگہ پہ کہا ہے کہ اذان ناشف۔ ناشف کا مطلب ہے کہ خشک، اور گاسیہ کا مطلب بھی یہی ہے، مطلب سخت، وزنی، خشک، اور کیا کہتے ہیں کہ موٹی، بھاری آواز، اس کو کہتے ہیں گاسیہ اور خشک۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ مکہ والے مرکی نہیں لگاتے، راگ وغیرہ کی طرح جو ہے وہ اذان نہیں پڑھتے، ان کی آواز ہمیشہ بھاری ہوتی ہے۔ علی ملا صاحب کی تھوڑی پتلی ہے، بقایا مؤذن حضرات ہیں، ان کی آواز بہت زیادہ بھاری ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ وہ کس طرح ہوتی ہے۔ میرا گلا آج بہت زیادہ خراب ہے، تو کوشش کرتا ہوں، میں ناراض نہ ہوئیے گا کہ آواز تو صحیح نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور علی ملا صاحب کو آپ سنتے ہیں، وہ بھی اسی طرح ہی پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ دیکھ لیں کہ اس کے اندر مرکی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہوا کہ اذان گاسیہ، مطلب بھاری، موٹی اور سخت، وزنی، خشک، اس کو کہتے ہیں اذان گاسیہ۔ مطلب حی علی الصلاۃ، ایک جگہ پہ دوسرے مؤذن ہیں وہ یوں پڑھ دیتے ہیں، حی علی الصلاۃ، یہ ہو گئی بھاری اذان گاسیہ۔ اگر آپ کی آواز اسی طرح کی ہے، خشک ہے، موٹی ہے، بھاری ہے، تو اذان گاسیہ کی طرف آپ جا سکتے ہیں۔ آرام سے، تسلی سے اس کو پڑھیں، یاد کریں، اس کی مشق کریں۔ ایک اذان کو 1 سال بھی لگ جائے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مجھے 12 لہجے آتے ہیں، 12 سال مجھے لگے ہیں، ایک ایک لہجے کو یاد کرتے ہوئے سال بھی لگ سکتا ہے۔ ایک ایک سر کو یاد کرنی ہوتی ہے۔ پریشان نہیں ہونا۔ اگر گلے کے اندر خراش ہے اور سوجن ہے، رہتی ہے، تو آپ جو ہے سبز چائے پیا کریں۔ سبز چائے کے اندر جو ہے آپ پودینہ ڈالیں یا تھوڑا لیمن ڈالیں، یا ادرک والی چائے اتنی ٹوٹا سا اس کے اندر ڈال دیں، ابل جائے، وہ والی چائے پئیں، انشاءاللہ آپ کا گلا صاف ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں ابھی جو ہے گرمی شروع ہو رہی ہیں، تو موسم چینج ہے، بارشیں وغیرہ ہو رہی ہیں، گندم کی کٹائی ہو رہی ہے، اس وجہ سے گلا میرا خراب ہے۔ ٹھنڈا پانی نیا شروع کیا ہے تو اس وجہ سے گلا خراب ہوتا ہے۔ ٹھنڈا پانی بھی نہیں پینا، کیونکہ شیخ استاد علی ملا صاحب سے کسی نے پوچھا تھا کہ انت ایش اشرب بارد ولا حار ولا ایش، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھنڈا پانی نقصان ہے، ٹھنڈا پانی نہ پئیں۔ وہ ایک جگہ پہ انٹرویو کے اندر، اسی انٹرویو کے اندر جو یہ میں نے آپ کو بتایا، اس کے اندر وہ کہہ رہے کہ میں ایک دفعہ مسجد کے اندر ایک بڑے قاری کے پاس دعوت پہ گیا،
تو انہوں نے اتنا تھرماش رکھا ہوا تھا، جب بھی وہ کوئی قرات کرتے کچھ پڑھتے جلدی جلدی سے وہ چھوٹے سے ان کے کوپ ہوتے اس میں ڈال کے وہ پی لیا کرتے تھے، گلا ان کا کلیئر تھا۔ تو اس کے اندر کوئی اور چیزیں بھی تھی لیکن وہ معلوم نہیں ہو سکی کہ وہ اس چائے کے اندر کیا ڈالتے تھے، لیکن انہوں نے وہ علیم اللہ صاحب نے یہ واضح طور پر کہا ہے کہ سبز چائے اور پودینہ والی چائے، مطلب شاہی، اخضر، نعنا، یہ والی چائے پئیں، انشاءاللہ آپ کا گلا ٹھیک ہو جائے گا۔ اب ہم چلتے ہیں اذان رقہ۔ اذان رقہ کیا چیز ہے؟ یہ بھی اسی طرح مطلب جس طرح مدینہ والے مؤذن حضرات مقام حجاز، مقام مدنی، مقام بیات پڑھتے ہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے، بہت ساری میری ویڈیو اس کے اوپر کھڑی ہوئی ہیں۔ ہم اب آئے ہیں اذان رقہ کے بارے میں پتہ کرنے کہ یہ لفظ کیا ہے۔ اذان گاسیہ تو مکے کی طرف میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے، اذان رقہ یہ کیا ہے؟ کیونکہ علیم اللہ صاحب نے خود کہا ہے کہ مدینہ والے پڑھتے ہیں رقہ، نحن المکہ نحن یؤذن اذان گاسیہ، اذان ناشف، ٹھیک ہے جی۔ مکہ والے مدینہ والے رقہ۔ اس ویڈیو کے اندر شیخ استاد عصام بخاری صاحب نے یہ رقہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ رقہ کیا ہے؟ ایک بلند آواز، رقہ کا نام ہے۔ رقہ میٹھی، شہد کی طرح میٹھی، بلند، طاقتور، اونچائی سے آتی ہوئی آواز، نیچے سے اونچائی کی طرف جاتی ہوئی، آسمان سے آتی ہوئی آواز، آسمان کی طرف جاتی ہوئی آواز، چٹان کی طرح آواز، پہاڑ کی طرح آواز۔ پھر رقہ میٹھی، پتلی، سریلی، رسیلی، خوبصورت، چٹان کے برابر والی آواز، اس کو بولتے ہیں رقہ۔ اگر آپ کی آواز اس طرح ہے، مطلب میٹھی سریلی بھی ہے اور مرکی بھی ہے، مطلب آپ راگ بھی لگا سکتے ہیں، آواز کو سر کو اوپر لے جائیں، پھر اس کو نیچے لے آئیں، پھر اوپر لے جائیں، اس طرح کی ہے، تو آپ جو ہے اذان رقہ مدینہ والی اذانیں یاد کرنا شروع کر دیں۔ اس میں سے سب سے زیادہ مشکل جو ہے انہوں نے یہ کہا ہے استاد عصام بخاری صاحب نے، اذان رقہ یؤذن ابویا و اخویا، یعنی میرے والد صاحب اور میرے بھائی جو پڑھتے تھے اذان رقہ، اس طرح کی میں نہیں پڑھ سکتا۔ وہ اذان جو ہے حسین بخاری صاحب بڑے مؤذن، اس کے بعد عبدالعزیز بخاری، پھر عصام بخاری جو ابھی حیات ہیں، اللہ ان کی زندگی لمبی کرے، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بھائی اور والد صاحب کی طرح میں نہیں پڑھ سکتا جس طرح وہ اذان رقہ پڑھتے تھے۔ اب وہ کیا ہے، کس طرح ہے، میں آپ کو سناتا ہوں ایک دو لفظ، مجھے نہیں آتی، میں آپ کو آپ کی معلومات کے لیے اسی طرح کے دو لفظ پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ وہ کیا کرتے ہیں، اذان رقہ کیا ہوتی ہے۔ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس کو کہتے ہیں اذان رقہ۔ پھر جو ہے عصام بخاری صاحب پڑھتے ہیں جب حی علی الصلاۃ، عبدالعزیز بخاری اور حسین بخاری، ہم اس کے پاؤں کی دھول بھی نہیں، ہم اس کو نہیں چھیڑتے، ہم اس طرح نہیں پڑھتے، تھوڑی سی ہمیں آتی ہے آپ کی معلومات کے لیے۔ حی علی یہ ہے۔ پھر آئیں گے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ رقہ یہ ہے پہاڑ جیسی، چٹان جیسی، تو میٹھی اور سریلی اور پتلی، خوبصورت، یہ کیا ہوا؟ یہ آپ عبد المجید سرحی اور مروان بن قصاص کو سن سکتے ہیں، اور یہ سعود عبدالعزیز بخاری کے بیٹے سعود بخاری، وہ اس طرح پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ
اکبر، مطلب دھیما رکھتے ہیں، ساؤنڈ ان کا بہت اچھا ہوتا ہے، وہ جو ہے نا اس کے ساتھ دیتا ہے۔ عبد المجید السرحی پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اکبر، اس کو کہتے ہیں میٹھی سریلی۔ حی علی الصلاۃ، اس کو کہتے ہیں میٹھی سریلی۔ میں نے آپ کو کہا ہے گلا میرا خراب ہے، میں کوشش کر رہا ہوں کہ تھوڑی سی آپ کو اسی طرح کا سمجھا دوں، جس طرح کے یہ لہجے ہیں، جس طرح کے یہ اذانیں ہیں، آپ ان کو یاد کریں۔ آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کی آواز کس چیز کے اوپر سوٹ کرتی ہے۔ اگر آپ کی موٹی ہے، بھاری ہے، خشک ہے، راگڑی مرکی وغیرہ نہیں ہے تو اذان آپ گاسیہ یاد کریں۔ اگر آپ کے اندر مرکی ہے، ٹیلنٹ ہے، اونچی سریں لگاتے ہیں، لمبی لمبی سریں لگاتے ہیں، تو اذان آپ رقہ استعمال کریں، اس کو گلے کے اندر لے آئیں۔ بہت زیادہ آپ مشق کریں، اتنی مشق کریں کہ روزانہ آپ جو ہے 1 گھنٹہ مشق کریں، ایک سر کے اوپر 2 سروں کے اوپر آپ ہمیشہ کام کریں، پھر ایسے ایسے کر کے اس کو مکمل کریں تو انشاءاللہ آپ کے اندر مرکی آ جائے گی۔ بہت سارے دوست سوال کر رہے ہیں، کمنٹ آ رہے ہیں کہ آپ جو ہے ہمیں مرکی سکھا دیں، مرکی سکھا دیں۔ مرکی یہی ہے، مطلب ایک سر ہے، آپ اس کے اوپر اس سر کو یاد کریں، پھر وہ والی مرکی والی جگہ لگائیں۔ اگر اس میں مرکی نہیں آ رہی تو آپ اس کو پھر لگائیں، اس کو مشق کریں، تھوڑی سی مرکی آ جائے گی۔ پھر اس طرح کی مرکی آئے گی جیسے آپ کو چیخ رہے ہیں، تو پھر بھی آپ پریشان نہ ہو، پھر اس کو لگاتے جائیں، پھر وہ موٹی پتلی ہوتی جائے گی۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ جو آخر والی 2 سریں لگائی ہیں یہ مرکی والی جگہ ہے۔ پہلے آپ سر تو یاد کریں، اس جگہ کو لے آئیں، پھر اس کے بعد جو ہے یہ پڑھیں گے یہ مرکی لگ جائے گی۔ میرا بیٹا ساتھ بیٹھا ہے، چھوٹا سا ہے، 7 سال کا ہے۔ میں آپ کو ایان ادھر آؤ، میں آپ کو وہ سناتا ہوں۔ ابھی وہ مرکی اس کو نہیں آئی لیکن وہ مرکی یاد کر رہے۔ ادھر آؤ، یہ اللہ اکبر جو ہے آپ مرکی والا پڑھتے ہیں، یہ ادھر آؤ، نیچے آؤ، یہ آپ پڑھ کے سنائیں دوسرا اللہ اکبر۔ دیکھا جی، یہ اب یہ یاد کر رہا ہے، ابھی یہ کرے گا مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے، 5 مہینے، سال بھی اس کو لگ جائے نا، اس کو لہجہ یاد ہے، لہجہ اس کو یاد ہو گیا ہے۔ اب یہ مرکی والی جگہ پہ وہ کر رہے مرکی آ جائے گی۔ آپ ایک دفعہ پھر سناؤ ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پہ مرکی آئے گی جب وہ اس طرح ہو جائے گی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس طرح جو ہے اس کے اندر مرکی آ جائے گی۔ اب یہ حی علی الصلاۃ بھی پڑھ لیتا ہے لیکن اس کے اندر بھی وہی ہے، حی علی الصلاۃ، یہ جگہ بنے گی پھر مرکی والی۔ آپ جاؤ کھیلو، اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، پریشان نہیں ہونا، سالہ سال اس کے اوپر محنت کرنی پڑتی ہے۔
تو آپ اس کے اوپر کوشش کریں، دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ لائک ابھی تک بھی نہیں کیا تو لائک کر دیں، ابھی تک بھی سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر دیں، اچھا سے کمنٹ کر دیں، ہمیں مشورہ دیں، ہمیں اذان سکھانے کا مشورہ دیں، ہمیں ترتیب بتائیں کہ ہم کس طرح آپ کو کس طرح کی ویڈیو بنا کے آپ کے سامنے لے کے آئیں۔ ہمیں نہیں آتا بھائی، ہم آپ کے لیے کوشش کر رہے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔